اللہ نہ کرے اگر کسی دن یہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکر جو ہے اپنی قیادت کے بغیر نکل آئے تو میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ جو 9 مئی کا ڈرامہ جو آپ لوگ نے رچائی ہے کہ ہم مذمت کرتے ہیں کبھی ایک ہے اس دفعہ آپ کو مذمت کے قابل نہیں چھوڑیں گے. ہم پولیٹیکل لوگ ہیں, ہم کوئی جو ہے دہشت گرد نہیں ہے, ہم کوئی ملیٹنٹس نہیں ہے, ہم ریاست سے نہیں لڑ سکتے. میں آپ کو بتا دو اللہ نہ کرے کہ ہم ریاست سے رہے, یہ ان لوگوں کو عقل کے ناخن لے. اور میں بار بار یہ بات کرتا ہوں کہ ہم پہ ہماری ورکر کا اتنا پریشر ہے کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے. اگر میں صوبائی صدر بن سکتا ہوں تو یہ سارے مجھ سے ہر لحاظ سے اچھے ہیں. تو جب آگے بڑھنے کا موقع ہوتا ہے اختلاف رہتا ہے. ہاں اس پہ بات ہو سکتی ہے کہ ہمیں اختلاف کہاں کرنی چاہیے, لیکن جو بھی چھوٹے چھوٹے ہمارے ایشو پہ اختلاف رائے ہوتی ہے انشاءاللہ تعالی ہم امید رکھتے ہیں اپنے تمام پارٹی کے عہدیداران سے, پارٹی ورکر سے, سوشل میڈیا کی جس کی وجہ سے ہم اسمبلیوں میں آتے, اس سے میری یہ اپیل ہوگی, یہ درخواست ہوگی کہ آپ نے صرف اور صرف 27 تاریخ کے جلسے پہ فوکس کرنا ہے. اس کے علاوہ نہ کوئی اختلاف ہوگی, نہ کوئی بات ہوگی, نہ کوئی اب ایک دوسرے پہ ہم تانے کسیں گے. صرف ہمارا کیونکہ یہ جلسہ خان صاحب کا ہے, خان صاحب نے کہا ہے کہ 27 کا جلسہ آپ نے کرنا ہے, اس کو کامیاب کرنا ہے. خان صاحب جیل میں ہے تو ہماری ذمہ داری زیادہ بڑھتی ہے. جو خان صاحب کی موجودگی میں ہم محنت کرتے تھے انشاءاللہ تعالی ہم اس سے زیادہ محنت کریں گے. سی ایم صاحب کو ذمہ داری دی گئی ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم سی ایم صاحب کے ساتھ کڑے ہیں. انشاءاللہ تعالی یہ ساری تنظیم جو ہے, سارے ہماری جتنی بھی قیادت ہے, ہماری جتنی بھی ونگز ہے, انشاءاللہ ہم ہر بندہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے اور محنت کریں گے. انشاءاللہ تعالی ہر لحاظ سے یہ ہم یقینی بنائیں گے کہ یہ KP کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا. بڑی مہربانی, شکریہ. نہیں, ایک تو میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان تحریک انصاف کا ہر ورکر جو ہے وہ خان کے کال کے انتظار میں ہے, وہ کڑے گئے. صوبائی صدر تو میری یہ ذمہ داری نہیں بنتی کہ میں اڈیالہ کی کال دوں, وہ تو مرکزی قیادت فیصلہ کرے گا یا خان صاحب کے. مجھے صوبائی صدر جو ہے جو ذمہ داری دے گا انشاءاللہ تعالی میں پوری کروں گا. سی ایم صاحب نے اس سے پہلے جو ریلیاں لیڈ کی وہ ایز اے صوبائی صدر نہیں کی تھی, وہ چیف منسٹر کی PK کی تھی, اس کو اس لیے ذمہ داری دی گئی تھی. اور وہ بھی آپ کو سب کو پتا ہے کہ سی ایم صاحب نے جب بھی اس کو خان صاحب کے حکم آیا اور خان صاحب اس نے اس پہ عمل کیا بہت اچھی طریقہ سے. اس نے جب بھی اس کو جو بھی ٹاسک دیا گیا اس نے پوری کرنے کی کوشش کی ہے. تو یہ تو مرکزی قیادت فیصلہ کرے گی انشاءاللہ. صوبائی تنظیم, صوبائی صدر انشاءاللہ جو بھی ہمیں بتایا جائے گا اوکے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم پولیٹیکل لوگ ہیں, ہم کوئی جو ہے دہشت گرد نہیں ہے, ہم کوئی ملیٹنٹس نہیں ہے, ہم ریاست سے نہیں لڑ سکتے. میں آپ کو بتا دو اللہ نہ کرے کہ ہم ریاست سے رہے, یہ ان لوگوں کو عقل کے ناخن لے. اور میں بار بار یہ بات کرتا ہوں کہ ہم پہ ہماری ورکر کا اتنا پریشر ہے کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں نکلنا چاہیے. اگر ریاست یہ جو قیادت جس پہ سب سے زیادہ تنقید ہوتی ہے, جس کو ہر روزانہ برا بلا کہا جاتا ہے, آپ کو میں بتا دوں یہ 5 MNAs میرے ساتھ بیٹھے ہیں, میں آپ کو حلف کیا کہہ سکتا ہوں کہ جب 26ویں آئینی ترمیم آئی تھی تو ہر بندے کو ہو سکتا ہے 1-2 کو نہ ہو, 1 ارب روپے کی جو ہے آفر آئی تھی تو لوگوں نے وہ کی ہے. آج جو یہاں پر اسٹیج پہ بیٹھے ہیں, اس کے بعد پریس کانفرنس کے بعد میری 2 وارنٹ اور نکل جائے گی. تو یہ جو ریاست ہمارے ساتھ یہ MNAs کے ساتھ کر رہا ہے, جو ورکر کے ذہنوں میں اس کے خلاف جو لوگ ڈال رہے ہیں, تو یہ لوگ جو جس پوزیشن پہ ہے یہ خان صاحب کے ساتھ کڑے ہونے کی قیمت ادا کر رہے. ہمارا ہر ورکر, ہمارا ہر MNA, ہمارا ہر عہدیدار ہفتے میں 3 دفعہ اس کی وارنٹ نکلتی ہے. تو ایسی بات نہیں ہے کہ یہ اگر یہ قیادت ان چیزوں سے ڈرتی تو 9 مئی کی بات چھوڑ جاتے. 9 مئی میں تقریباً ہر بندے نے جو ہے جیلیں برداشت کی, FIR برداشت کی, سختیاں برداشت کی, فیملی کی. آج MNA ہو کے بعد بھی ہم بھگت رہے. تو اسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ ریاستی ادارے, حکومت پاکستان اور پاکستان تحریک انصاف کے ورکر جو ہے جتنی بھی اویلیبل فورم ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, پولیٹیکل پارٹی
چاہے جلسہ ہو، چاہے احتجاج ہو، چاہے سوشل میڈیا ہو، چاہے پریس کانفرنس ہو، چاہے اسمبلی کے فلور پہ. آپ کو میں بتا دوں کہ اسمبلی پہ فلور پہ پہلی دفعہ اسمبلی کے اسپیکر صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں. آپ ایک بندہ اگر تقریر کے دوران کان سے بھی تو وہ ریکارڈ ہوتا ہے کہ یہاں پر یہ بندہ کان صاحب. پہلی دفعہ اسمبلی کی تاریخ سے پوری تقریریں غائب ہوتی ہے. تو جو بھی اویلیبل فورم، ہمیں اس عدالتوں سے کوئی امید نہیں، لیکن پھر بھی ہم عدالت جاتے ہیں تاکہ کل کوئی یہ نہ کہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ لڑائی چاہتی. ہم بالکل لڑائی نہیں چاہتے، اور میں ان کو بتانا چاہتا ہوں اللہ نہ کرے اگر کسی دن یہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکر جو ہے اپنی قیادت کے بغیر نکل آئے تو میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ جو 9 مئی کا ڈرامہ جو آپ لوگ نے رچائی ہے کہ ہم مذمت کرتے ہیں، کبھی ایک ہے کہ اس دفعہ آپ کو مذمت کے قابل نہیں چھوڑیں گے. تو یہ ملک کے لیے انتہائی خطرناک ہے. آپ عقل کے ناخن. پاکستان تحریک انصاف ایک حقیقت ہے، عمران خان حقیقت ہے. عمران خان سے پاکستان کے 70-80% لوگ جو ہے ان کے ساتھ جڑے ہیں، عمران خان کے ساتھ یوتھ جڑے ہیں. اور اگر آپ ہمیں سیاست نہیں کرنے دیں، میں آپ کو بتا دوں تو یہ یوتھ جو عمران خان صاحب کے ساتھ جڑے ہیں یا تو ایسے پارٹیوں میں چلے جائیں گے جو پارلیمنٹ پہ یقین نہیں رکھتے، جو جمہوریت پہ یقین نہیں رکھتے، جو آئین قانون پہ یقین نہیں رکھتے، یا طالبان کے پاس چلے جائیں گے. آپ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے. یہ ہمیں صرف نہیں بھگتنا، پاکستان نے بھگتنا ہے، ہماری آنے والی نسلوں نے بھگتنا ہے. ہم جو بھی بھگتے ہیں بھگت رہے اور آئندہ بھی انشاءاللہ بھگتیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جو نفرت آپ کے ہمارے دلوں میں ہے، ہمارے آنے والی نسلوں کے دلوں میں ہے، وہ معاف کرنے والی نہیں ہے. اس سے ملک کے لیے نقصان دہ ہوگی. آپ عقل کے ناخن لے، اپنی دلوں میں اس عوام کے لیے نفرت جو ہے وہ اس کو کم کرے، ینگ جنریشن کے لیے کم کرے. آپ کتنی FIR کاٹیں گے، کتنے لوگوں کو اٹھائیں گے، کتنی خواتین کو اٹھائیں گے، کتنے کاروبار بند کرنے کی، کتنے اکاؤنٹ بند. آیا اس سے کوئی فرق پڑا؟ کتنے لوگوں کو آپ نے گرفتار کیا؟ روزانہ نفرت بڑھ رہی ہے، روزانہ جو ہے مزاحمت بڑھ رہی ہے. تو آپ کی یہ اسٹریٹجی ناکام ہو گئی. آپ نے ہر MNA پہ 20-30 FIR کی. آیا کوئی عمران خان کو چھوڑنے کو تیار ہے؟ تو جب 30 FIR سے ہم عمران خان کو نہیں چھوڑنے کو تیار ہے تو آپ 100 FIR کاٹے، کیا مسئلہ ہے؟ ہم بھگت لیں گے. لیکن جو نفرت ہے، جو آئین کے ساتھ کر رہے، جو پارلیمنٹ کے ساتھ کر رہے، جو عدالت کے ساتھ کر رہے، اس کو سالوں لگے گے واپس اس کو اپنی پوزیشن میں لانے. پہلے آپ لوگوں نے جتنی بھی احتجاج کیے وہ زیادہ تر اسلام آباد کی طرف آپ لوگوں نے مارچ کیے. اس سے ایسا ایک تاثر پہلا کہ جیسے آپ ریاست کے اوپر چل دوڑ رہے ہیں، ہلاکت بھی اس میں ہوئی. اور ابھی آپ جو مظاہرہ کر رہے ہیں، جو جلسہ کر رہے ہیں، وہ پشاور میں کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پہلے آپ لوگوں نے احتجاج کیے، آپ اسلام آباد گئے، وہ ٹھیک اسٹریٹجی نہیں تھی. نہیں، میں نے کبھی نہیں کہا اسلام آباد. میں اس ملک کا باشندہ ہوں، میرے پاس اس ملک کا پاسپورٹ ہے، میرے پاس اس ملک کا شناختی کارڈ ہے. کوئی مجھے نہیں روک سکتا کہ میں نے کہاں احتجاج کرنا. یہ فیصلہ میں نے کرنا ہے. مجھے حق ہے کہ میں پشاور میں کروں، مجھے حق ہے کہ میں اسلام آباد میں کروں. اگر آپ مجھے اس ملک کا باشندہ سمجھتے ہیں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اسلام آباد میں کیوں احتجاج کر رہا ہوں. یہ میرا حق ہے. ہم پرامن لوگ تھے، پرامن طریقے سے گئے. ہم نے 26 نومبر کو ہم نے یہ یقینی بنایا کہ ہمارے ورکر کے ساتھ جو غلیل ہو وہ بھی نہ ہو. ہم نے ورنہ اگر ہمارے ساتھ، ہم پختون ہیں، ہمارے ساتھ ہر بندے کے پاس کتنا ہو سکتا ہے اسلحہ، کتنا ہو سکتا ہے. اگر ہم ریاست سے لڑنا چاہتے تھے تو ہم بھی تیاری کے ساتھ جاتے، ہم بھی کرتے. ہم تو پرامن احتجاج پہ گئے تھے. ہمارا بنیادی حق تھا. آئین مجھے حق دے. اگر میں نے غیر آئینی کام کیا ہے تو پھر میں ذمہ دار ہوں. عجیب بات یہ ہے کہ گولیاں بھی مجھ پہ چلی، لوگ بھی میرے شہید ہوئے، لوگ بھی میرے زخمی، FIR بھی مجھ پہ کاٹی گئی. آج میں ایک بندہ جو ہے تقریباً 56 FIR ایک دن کاٹی گئی، جس کی تاریخ میں کبھی مثال نہیں. روزانہ ہر بندے کو جب بھی ہم بات کرتے دوسرے دن وارنٹ نکل جاتا ہے. تو اس کا ریاست سے پوچھے کہ آپ نے کیوں غلط کیا. ہم نے تو کوئی غلط کیا ہم نے کہا. ہم تو پولیٹیکل لوگ تھے. آئین ہمیں یہ حق دیتا ہے. اسی آئین نے ہمیں کہا کہ آپ کا حق ہے کہ آپ جو ہے پرامن احتجاج کرے. ہم تو پرامن لوگ تھے، پرامن کام کرتے. جنہوں نے گولیاں چلائی اس سے کوئی جا کے پوچھے کہ بھائی جان آپ کو کس نے حق دیا کہ پولیٹیکل ورکرز پہ کیوں آپ نے گولیاں چلائی. وہی اس پہ کہ ہماری حکومت بھی ہمارے خلاف، آپ سب کو گواہ ہے. مولانا صاحب آئے تھے، وہاں بیٹھے تھے، ہم نے تو گولیاں نہیں چلائی. بلاول وہاں سے آیا کراچی سے، اوکے اسلام آباد تک آیا.
اگر ہم 2 بندوں کو یقین کرے ڈنڈے مارتے، میں دیکھتا کہ کس طرح اسلام آباد آتے. ہم نے تو اس کو فیسیلیٹیٹ کیا، ہم نے تو کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ آپ کا حق نہیں ہے. تو یہ ریاست اداروں جنہوں نے کیا، اس نے غلط کیا، میں نے تو کوئی غلط کام نہیں کیا، میرا آئینی حق تھا. اکبر صاحب یہ بتائیں کہ ایک تو یہ جو 28 ستمبر کو احتجاج ہو رہا ہے، بعض لوگ اس میں جو پارٹی سے نکل چکے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں ہمارے لیے عمران خان کی کال ہے، تو ویلکم کریں گے. پارٹی سے جو کیس کیا ہے وہ آئیں گے تو ان کو ویلکم کریں گے. دوسرا یہ کہ اس جلسے میں علیمہ خان شرکت کریں گے. نہیں، انشاءاللہ جی. علیمہ خان، میں تو اس کے بیان پہ بات نہیں کر سکتا ہوں کہ وہ آئی ہے. میں تو دعوت دیتا ہوں، سب پاکستانی اس کا حق ہے. میں آپ کے توسط سے اس کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ تشریف لے آئے، اور جس طرح باقی پاکستانی آتے ہیں وہ بھی ایک پاکستانی کی حیثیت سے، خان کی بہن کی حیثیت سے ہم ویلکم کہیں گے کہ جو بھی آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ ہم جو ہے اس کو ویلکم کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے برے وقت میں پارٹی کو چھوڑا، اس کا فیصلہ تو خان صاحب نے کرنا ہے. کسی کے آنے پہ ہم تو کسی کو نہیں روک سکتے کہ کوئی کیوں آیا، لیکن جس نے خان کے پیٹ پہ چھری ماری، جس نے خان کے ساتھ بے وفائی کی، جس کے خان پہ احسانات تھے، اس کے خان کے ساتھ دھوکہ کیا، اس کی تو پارٹی میں کوئی گنجائش نہیں بنتی. اگر وہ لوگ آج یہ ہمارے بھائی جو ہے وہ سختیاں برداشت کرے، وہ جیلوں میں جائے، اس کی فیملی کو اٹھایا جائے، اس کے کاروبار بند کیے جائے، اور ایک بندہ جس پہ خان کے بہت زیادہ احسانات تھے وہ اچھے وقت میں پارٹی کو چھوڑے، تو میرا نہیں خیال باقی فیصلہ خان نے کرنا ہے. تو میں تو صوبائی صدر کبھی بھی میں تو اس کے حق میں نہیں ہوں گا. میں تو اپنی حیثیت سے اس کی مخالف، باقی جو بھی خان کا فیصلہ ہوگا وہ ہمارا فیصلہ ہوگا. میں اس میں تو جی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. انشاءاللہ تعالیٰ سی ایم صاحب اس دن سارے ایم پی ایز ایم این ایس کی بھی طرف سے بھی جس طرح تنظیم کی طرف سے ڈیمانڈ آئی تھی، انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہم امید کرتے ہیں کہ جلدی ہو جائے گا. باقی یہ ہے کہ یہاں پر کچھ لوگ، کچھ ادارے اپنے آپ کو اتنی طاقتور ہے کہ اس کو کوئی نہ حکومتوں کو، نہ جمہوریت کو، نہ ووٹ کو وہ کوئی اہمیت دیتے ہی نہیں. تو اس میں کوئی بالکل سی ایم صاحب کی بیان پہ میں یہ بات کر سکتا ہوں کہ کسی بھی آپریشن میں اس کو اعتماد میں نہیں لیا گیا، نہیں صوبائی حکومت کی. دوسری بات یہ ہے کہ باجوڑ میں چونکہ وہاں کے لوکل ایم پی ایز ایم این اے کیا ٹارگیٹڈ آپریشن ہے، اس بڑے پیمانے پہ نہیں ہو رہی. کل والے آپریشن اس پہ سی ایم صاحب کو، نہ صوبائی حکومت کو اعتماد میں لیا گیا، نہ سی ایم صاحب کو اعتماد میں لیا گیا. تو وہ تو سی ایم صاحب نے بھی کلیئر کیا کہ میں اس کی مذمت کرتا ہوں، اور ہم کسی بھی اسی آپریشن کے ہم نہ سپورٹ کریں گے، نہ اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اس کے خلاف کھڑے ہوں گے. اچھا صاحب، یہ بتائیے گا جس طرح آپ نے حالات پر ذکر کیا، تو روحانی انٹیلیجنس رپورٹ سے پاکستان میں جہاں طرفداری تشدد وغیرہ ہو رہی ہے، تو وہ افغان باشندے